لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه القديم وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین اکرام، سامعین اعزام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جملہ نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم تشريفا وتعظيما مخبرا وآمرا إجلالا وإكراما وتكريما وتحريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زور سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب آقائے کریم رؤوف الرحیم ارواحنا و آباؤنا و امہاتنا و کلنا فدا حقیقت الحقائق خیر البرازق سید الخلائق اصل الاصول عقل العقول حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کے امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ علی ذلک. سامعین محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک بات آپ کی خدمتوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جب اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، کچھ طلب کریں، کچھ مانگیں، تو آپ کیا مانگتے ہیں کیا نہیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ایک چیز ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی آپ دعا کریں مانگا کریں، کیا کہ اے مولا جب تک تو مجھے زندہ رکھ، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ زندہ رکھ اور ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ہی مجھے موت عطا فرما. یہ بات آپ ہمیشہ ہر دعا میں آپ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور عرض کریں، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر جو زندگی ہے وہ زندگی جانوروں کی زندگی ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے. اس زندگی کو زندگی نہیں کہا جاتا. ایسی زندگی جانور بھی نہیں گزارتے. جانور بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے. تو لہٰذا آپ دعا کریں کہ مجھے جب تک زندہ رکھ، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ زندہ رکھ. میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ کروں یا ذکر نہ سنوں. اور جب میری موت آئے تو اسی حالت میں میری موت آئے. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں، کیونکہ مقصد زندگی ذکر مصطفیٰ ہے، وجہ زندگی ذکر مصطفیٰ ہے. ذکر مصطفیٰ کے بغیر زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ بیکار زندگی ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم تقریباً کئی جماعت سے
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے حوالے سے اور خصوصاً آپ کی جو ایک انتہائی عظیم الشان ایک عظمت ہے، رفعت ہے کہ آپ کا خاتم النبیین ہونا، اس حوالے سے ہم مختلف انداز سے گفتگو سماعت کرتے آ رہے ہیں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ذکر مصطفیٰ کے کرنے اور سننے کا حسین موقع عنایت فرمایا ہے۔ سامعین محترم، ہم پچھلے گزشتہ کئی جمعات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ کی گفتگو کے آخر میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت، یہ اسلام میں کئی عقیدے ہیں۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ اسلام میں کئی عقیدے ہیں، لیکن تمام عقیدوں کی بنیاد اور اصل عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہر عقیدے کی مقبولیت اسی عقیدے کو ماننے پر منحصر ہے۔ اگر کوئی تمام عقیدوں کو تسلیم کرتا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو اس کا کوئی عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ عقائد کے باب میں بنیادی حیثیت کا حامل عقیدہ ہے، جو کہ مدار ایمان اور اساس دین عقیدہ ہے، ایمان کی بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ یہ اتنا حساس اور اتنا ضروری اور اتنا اہم اور لازمی عقیدہ ہے۔ ہم نے سنا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچتے ہیں، مسیلمہ کذاب جب ان سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو، تو جواب میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نہیں مانتا نہیں کہتے، بلکہ آپ جواب میں کہتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو، تمہاری اس بکواس کو سننے سے میرے کان بہرے ہیں، انی اصم لا اسمع، میں بہرا ہوں، تمہاری بات سنتا ہی نہیں ہوں۔ جب وہ حضور کا ذکر کرتے تو جواب میں آپ فرما، جب وہ حضور کے بارے میں پوچھتا کیا تم حضور محمد پاک علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہو، تو حضرت حبیب بن زید جواب میں ارشاد فرماتے کہ ہاں میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا، آپ کے بدن کے ایک ایک حصے کو کاٹا گیا، آپ کے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اور آپ کے دونوں پیروں کو کولوں تک کاٹا گیا، اور آپ کے بدن اقدس، آپ کے چہرے کا ایک ایک حصہ کاٹا جاتا رہا۔ آپ سے پوچھا جاتا رہا کہ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو کہ نہیں، تو آپ کا ہمیشہ آخری سانس تک یہی جواب رہا کہ تمہاری بات کو سننے سے میرے کان بہرے ہیں۔ تو آپ نے اس استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ امت کو سمجھایا، پیغام دیا کہ عقیدہ ختم نبوت پر کس طریقے کی استقامت ہونی چاہیے، عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اگر اس کے لیے تمہیں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے، بخوشی دل و جان اپنی جان قربان کر دو، لیکن اس عقیدے سے کوئی سمجھوتا ہرگز نہ کرو۔ عزیزان کرام، بلاخر جب ان کے شہید ہونے کی خبر آقا علیہ السلام کے پاس آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تاریخ بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس کے چند ہی دنوں کے بعد، چند ہی ایام کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما جاتے ہیں۔ اب دور صدیق اکبر کا آغاز ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسند خلافت پر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خلیفہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو تمام جملہ صحابہ اکرام کے اجماع سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تو یہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، تمام امت کے مومنوں کے جو آپ خلیفہ ہیں اور سب سے پہلے خلیفہ ہیں، تو آپ کا سب سے پہلے خلیفہ ہونا یہ جمہور کا قول نہیں ہے، یعنی آپ کی خلافت کو کہ سب سے پہلی ان کی خلافت ہے، اس بات پر جمہور کا اتفاق نہیں ہے، یعنی امت کے علماء کی اکثریت کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام جو تمام صحابہ اس زمانے میں تھے، تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہوا، یعنی ایک صحابی بھی ایسے پیچھے نہ رہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم نہ کیا ہو، یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی اور کو ترجیح دی ہو خلافت کے لیے، ایک صحابی بھی نہیں گزرے۔ تمام جتنے 1,24,000 صحابہ کرام گزرے اور اس زمانے میں موجود تھے،
وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہوئے اور ان کے اجماع کل، ان کے اجماع تام سے یہ بات طے پائی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تو اب اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرتا ہے، مانتا نہیں ہے اور ان پر کسی اور کو خلیفہ اول تسلیم کرتا ہے تو وہ اجماع امت اور اجماع صحابہ کے خلاف کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور ان پر کسی اور کو خلیفہ منتخب کرنا، کسی کو خلیفہ تسلیم کرنا، صدیق اکبر کو خلیفہ اول نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ عقائد اہل سنت کے خلاف ہے۔ ایسا شخص فوراً داعیہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کو بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ واجب عقیدہ ہے۔ آپ کو خلیفہ اول بلا فصل ماننا، یہ واجبات اہل سنت، ضروریات اہل سنت، عقائد اہل سنت میں سے ایک سب سے پہلا ضروری عقیدہ ہے۔ خیر حضرات گرامی، تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت سنبھالی، جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کی خبر اطراف و اکناف عالم میں پھیلنے لگی تو ملک عرب کے بے شمار قبیلے اور خاندان اور لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے، ظاہری زندگی جو اب بھی ظاہری زندگی ہے لیکن اس اعتبار سے جو ظاہری زندگی تھی، دنیا میں آقا علیہ السلام جب موجود تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روب و دبدبے کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوئے، دائرہ ایمان میں داخل ہوئے، لیکن جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر پہنچی، تمام کئی قبیلے، اکثر و بیشتر قبیلے دائرہ ایمان سے نکلنا شروع ہو گئے، دامن اسلام اپنے ہاتھوں سے چھوڑنا شروع ہو گئے اور مرتد ہو گئے۔ اور دوسرا، کئی لوگ ایسے بھی ہوئے، کئی خاندان و قبیلے ایسے بھی ہوئے جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، جن کا دعویٰ یہ تھا، کہنا تھا کہ زکوٰۃ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تک ہی تھا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم صرف آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے سے پہلے تک تھا، آقا علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد اب زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ساقط ہو چکا ہے، اٹھا لیا گیا ہے، اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ کہنے والے بھی پیدا ہوئے اور کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے جو بالکل مرتد ہو گئے، جو اسلام کے خلاف عقیدہ اپنانے لگے اور اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر میں واپس چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ تو اب یہ فتنہ ارتداد کا اتنی شدت اختیار کر چکا کہ مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف رہنے والے بے شمار قبیلے اس آگ کی چپیٹ میں آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی قبیلے دامن اسلام کو چھوڑ چکے، دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور اندیشی سے کام لیا، حکمت عملی سے کام لیا، اور آپ کی دور اندیشی اور آپ کی حکمت عملی ایسی تھی جو کئی اس زمانے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ یعنی پہلی فرصت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدم اٹھائے، جو فیصلے فرمائے اس فتنہ ارتداد کو دبانے اور بجھانے کے لیے، تو آپ کی حکمت اور آپ کی دور اندیشی اتنی زیادہ تھی کہ کئی صحابہ کرام بھی اس دور اندیشی کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ اتنی احسن اور اتنی بلند درجے کی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی۔ آپ نے کیا کیا؟ اس فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے، مرتدوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، مذہب اسلام کی بقا اور اس کے احیا کی خاطر آپ نے 11 لشکر ترتیب دیے۔ کتنے لشکر؟ 11 لشکر آپ نے مسلمانوں کی فوج کے ترتیب دیے، اور ہر لشکر پر آپ نے ایک صحابی کو امیر مقرر فرمایا، اور ان تمام 11 امیروں پر حضرت خالد بن ولید جو سیف من سیوف اللہ ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام 11 سپہ سالاروں پر آپ نے سپہ سالار اعظم مقرر فرمایا۔ تو حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں یہ 11 لشکر دیے گئے، اور یہ 11 لشکر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک عرب کے مختلف علاقوں اور مختلف قبیلوں کی طرف آپ نے روانہ فرمائے، یہ تاکید کر کے، یہ حکم دے کے کہ تمہارے سامنے جہاں بھی ارتداد کا فتنہ آئے اس فتنے کو بجھاتے جاؤ، اس فتنے کو دباتے جاؤ۔ اگر اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو اس کی گردن اس کے تن سے جدا کرتے جاؤ اور اسلام کا پیغام عام کرتے جاؤ، لوگوں کو سمجھاتے جاؤ، صلح کرتے جاؤ، اور لوگوں کو دوبارہ اسلام کی دعوت دو، اسلام پیش کرو۔ مان گئے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو مرتد کی جو سزا ہے کہ اسلام پیش کرنے کے بعد اگر وہ انکار کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، تو
تو پھر فوج کا قتل ہونا چاہیے، لہذا اس حکم پر بھی تم عمل کرتے جاؤ۔ تو سوچئے ذرا، ایک وقت میں 11 لشکروں کو الگ الگ علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے اور یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، تو فتنہ ارتداد کتنی شدت اختیار کر چکا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جب سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر اہل سنت و جماعت کا عالم دین یہی کہتا نظر آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے تو پھر مذہب اسلام کی وہ شکل و صورت نہ ہوتی جو آج ہے، اسلام صحیح سلامت ہم تک نہ پہنچتا، اسلام میں کئی سارے فتنے آ جاتے، کئی ساری جو ہے برائیاں اسلام کے نام پر پیش کی جانے لگتی۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فیضان ہے کہ آپ نے اپنی گردن پیش کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بچا لیا۔ ہم کہتے ہیں نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آج دین زندہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کسی بھی رتی برابر کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی ایک سچائی ہے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو مرتدوں کے خلاف جو آپ نے پیش قدمی کی، مرتدوں کے خلاف آپ نے جو موقف اپنایا اور مرتدوں کے خلاف فی الفور آپ نے جو فیصلے فرمائے، اگر وہ فیصلے نہ کرتے تو آج اسلام زندہ نہ ہوتا، آج اسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا، شاید ہم بھی کسی ارتداد کے فتنے کا شکار ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو جہاں امام حسین کی وجہ سے مذہب اسلام کے زندہ اور باقی رہنے کی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو تسلیم کیے جانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مذہب اسلام اگر آج زندہ ہے تو اس میں سب سے پہلے جو کردار ادا کیا گیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ادا کیا گیا، اور آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے آج مذہب اسلام زندہ ہے۔ سوچئے ذرا، اتنا بڑا عالم ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا میں اسلام آج پھل پھول رہا ہے، تیزی کے ساتھ بڑھ بھی رہا ہے، اسلام کے شعائر اور اسلام کے معمولات پر اور معاملات پر آج بے باکی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، مذہب اسلام کا آج بواقع دوہر پیغام عام کیا جاتا ہے، اس کی تبلیغ اور ارشاد کا کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، اور آپ کی وجہ سے آج اسلام بچا بھی ہے اور آگے بچا بھی رہے گا۔ یہ ہے مقام صدیقیت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ تو آپ نے جن فتنوں کو کچلا، دبایا، جڑ سے اکھاڑ پھینکا، ان فتنوں میں ایک سب سے بڑا فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کا فتنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں ہمیشہ مسیلمہ کذاب کو سمجھانے کا کام کرتے رہے، مختلف انداز سے آپ سمجھاتے رہے، جس کا تذکرہ آپ نے سن چکا، آپ نے سن لیا ہے۔ اب صدیق اکبر کا دور آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اسے سمجھایا نہیں بلکہ اس کے خلاف آپ نے لشکر ترتیب دیا۔ آپ سوچیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنہ ارتداد کی آگ کو بجھانے اور ختم کرنے کے لیے کتنے آپ جو ہے پیش تھے کہ چند صحابہ کرام بارگاہ صدیق میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے امیر، اے خلیفۃ المسلمین، آج مدینے کے چاروں اطراف دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، اور وہ اسلام کے دشمن ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے موقع کی فراق میں ہیں، لہذا لشکر اسلام کو آپ مدینے سے باہر نہ بھیجیں، لشکر اسلام کی سب سے زیادہ ضرورت آج مدینے کو ہے، لہذا لشکر اسلام مدینے ہی میں رکھیں، باہر نہ بھیجیں آپ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب میں فرمایا جانتے ہیں آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ظننت ان السباع تخطفنی لانفذت جیش اسامہ کما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ لشکر اسلام کو باہر بھیجنے کی صورت میں بھیڑیے، جانور، جنگلی جانور آ کر مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے، اگر مجھے یقین ہو جائے تب بھی خدا کی عزت کی قسم میں لشکر اسلام باہر بھیج کر ہی رہوں گا۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے میری پرواہ نہیں ہے، میری زندگی کا میری نظروں میں کوئی مقام نہیں ہے، اگر آج میری نظروں میں کوئی چیز اہم ہے تو وہ مذہب اسلام کی بقا ہے، مذہب اسلام کا باقی رہنا اور اس کی زندگی ہے، اور یہ بقا اسی صورت میں ممکن ہے جب مذہب اسلام کی بقا کی خاطر اس مسلمانوں کے لشکر کو باہر بھیجا جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ لشکر اسلام کو باہر بھیجنے کی صورت میں بھیڑیے، جانور، جنگلی جانور آ کر مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے، اگر مجھے یقین ہو جائے تب بھی خدا کی عزت کی قسم میں لشکر اسلام باہر بھیجا جائے۔
آپ نے فرمایا وَلَوْ لَمْ يَبْقَ غَيْرِي فِي الْقُرَىٰ لَأَنفَسْتُهُ، اگر مدینے کے باہر میرے سوا ہر ایک کو پھیرنا پڑے، ہر ایک کو مرتدوں کے خلاف برسرے پیکار ہو جانے کے لیے پھیرنا پڑے، تو میں اکیلا مدینے میں رہنا پسند کروں گا، اور ہر ایک کو پھیرنا پڑے تو ہر ایک کو بھیج کر ہی میں کروں گا۔ آپ نے جواب میں کیا فرمایا سنیں، آپ نے اور مزید ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ الطَّيْرَ تَخْطَفُنَا وَالسِّبَاعَ مِنْ حَوْلِ الْمَدِينَةِ وَلَوْ أَنَّ الْكِلَابَ جَرَّتْ بِأَقْدَامِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَأُجَدِّدَنَّهُ فَدَحَّزَهُ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مذہب اسلام کی بقا کی خاطر اسلامی لشکروں کو مدینے سے باہر بھیجنا پڑے، ضروری اگر میں جانوں تو اور میں بھیج کر رہوں گا، اور اگر مذہب اسلام کی بقا کی خاطر لشکروں کو باہر بھیجنے کی صورت میں مجھے یقین ہو جائے کہ یہ پرندے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جو چیر پھاڑ کر نوچ نوچ کر بدن کو کھا جاتے ہیں، اگر وہ پرندے مجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے، مجھے معلوم ہو جائے، تب بھی میں اس صورت میں لشکر اسلام کو بھیجوں گا۔ اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ لشکر اسلام کو مدینے کے باہر بھیجنے کی صورت میں کتے امہات المؤمنین ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نورانی بیویاں، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مذہب اسلام کی بقا کی خاطر لشکر باہر بھیجے جانے کی صورت میں کتے امہات المؤمنین کے قدموں کو پکڑ کر کھینچ کر جنگلوں میں لے جائیں گے، اس صورت میں بھی میں لشکر اسلام کو مذہب اسلام کی بقا کی خاطر مدینے سے باہر ضرور بھیجوں گا۔ کیا فیصلہ تھا آپ کا؟ اس فیصلے کے خلاف کئی صحابہ ہوئے، اس فیصلے کی حکمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، لیکن بعد میں تمام صحابہ اکرام کی سمجھ میں آ گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا بالکل حق کیا، اور جو فیصلہ پر وقت کیا وہ وقت کا تقاضا تھا کہ وہی فیصلہ کیا جائے۔ اگر اس فیصلے کے خلاف کوئی اور فیصلہ ہوتا تو اسلام ہرگز بچ نہ پاتا۔ اور حضرات لشکروں کو بھیجنے کا کام نہیں کیا، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ کیا کرتا ہے، بادشاہ کیا کرتا ہے، حکمراں کیا کرتا ہے، وہ اپنی جگہ رہ کر لوگوں کو جو ہے اپنی سلطنت کی بقا کی خاطر بھیجتا ہے کرنے کے لیے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط لشکروں کو بھیجنے کا کام نہیں کیا، 11 لشکروں کو ترتیب دینے کا کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے اور کیا کیا؟ البدایہ والنہایہ میں دار قطنی کے حوالے سے روایات ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، ان دونوں روایتوں کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لشکروں کو فقط بھیجا نہیں گیا بلکہ خرج ابی شاہدا سیفہ راکبا علی راحلتہ، بلکہ لشکروں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ میرے والد بزرگوار نے، میرے والد محترم نے اپنی میان سے تلوار باہر نکالی اور اپنے سواری پر سوار ہو کر آپ بھی مرتدوں سے لڑنے کی خاطر میدان جنگ کی طرف جانے لگے۔ جب آپ بھی مدینے سے باہر نکل گئے، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ خلیفۃ المسلمین بھی مرتدوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے یہ بھی میدان جنگ میں جا رہے ہیں، فوراً حضرت مولا کائنات دوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وَأَخَذَ بِزِمَامِهَا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اِلَىٰ أَيْنَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول کے خلیفے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ذرا یہاں غور کرنا حضرات، یہاں بعض لوگ جن کا نام شیعہ ہے یہ امت میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں یہ کہہ کر کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات کا حق دبایا تھا، ان کے حق کے خلافت کو مارا تھا، زبردستی خلیفہ اول تو حضرت علی کو ہونا تھا، لیکن یہ لوگ زبردستی ان سے حق چھین کر یہ خلیفہ بن گئے تھے۔ یہ ان کا آج بھی دعویٰ ہے، آج بھی اپنے اعزاموں میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی حضور کے بعد پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں، اور مذہب اہل سنت کے خلاف زہر افشانی کا کام کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس روایات کو اگر آپ سنیں گے، ایسی بے شمار روایتیں ہیں، اور میں یہاں جو روایت پیش کر رہا ہوں وہ روایت بھی اگر آپ سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ
کہ یہ ان کی بکواس ہے، ورنہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس بات کو لے کر ذرا برابر بھی غبار موجود نہیں تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواری کی لگام کو پکڑ کر اِلَىٰ أَيْنَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول کے خلیفے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ آپ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کا خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عقیدہ اہل سنت کی تائید ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل ہیں، اس عقیدے کی تائید خود حضرت مولا کائنات نے بھی کی، یہ کہہ کر کہ اے اللہ کے خلیفہ، اللہ کے رسول کے خلیفے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کہہ کر آپ نے پھر کہا اقول لك ما قال لك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، اے امیر المؤمنین، اے اللہ کے رسول کے خلیفے، آج میں آپ سے وہ بات کہوں گا جو بات آپ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنگ احد کے درمیان میں فرمائی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ حضور نے اس وقت کہا تھا، آج وہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آقا نے فرمایا تھا شم سیفک ولا تفجعنا بنفسک، کہ اے ابو بکر اپنی تلوار اپنے میان میں رکھو، میدان کارزار میں جا کر تم ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ، ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اگر تم میدان کارزار میں گئے اور اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہیں ہونے والی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں ہونے والے زخموں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں اگر کچھ ہو گیا تو یہ سب سے زیادہ تکلیف کا باعث میرے لیے ہوگا، لہذا اے ابو بکر اپنی تلوار اپنے میان میں رکھو، ہمارے ساتھ کھڑے رہو، تمہیں کچھ ہونا ہمیں برداشت نہیں ہے۔ یہ محبت تھی آقا علیہ السلام کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہی بات مولا کائنات نے حضرت صدیق اکبر سے کہی کہ اپنی تلوار اپنے میان میں رکھیے اور اپنی ذات سے ہمیں مصیبت میں نہ ڈالیے کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم جو ہے زندگی کو گزار نہیں سکتے، آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کو ہونے والی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وَرْجِعْ إِلَى الْمَدِينَ، آپ مدینے کو لوٹ کر چلے جائیے، ہم یہاں باقی ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو میدان میں اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں مولا کائنات۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بندہ کب کہتا ہے؟ جبکہ جس سے یہ بات کہی جا رہی ہو اس کی محبت اس کے دل میں موجود ہو۔ تو صدیق اکبر سے آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں نہ جائیے، ہاں جب ہم مر جائیں، ہمارے سر قربان ہو جائیں، ہم جب شہید ہو جائیں، اب آپ کے آگے کوئی شہید ہونے والا نہ ہو، کوئی نہ بچے، اب آپ جانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے آگے یہ علی کا سر موجود ہے، اب آپ کیوں اپنے سر کو پیش کرنے جا رہے ہیں؟ مدینے کی طرف لوٹ جائیے۔ اور آپ نے کیا کہا؟ یہ آپ سنیے دوسرا جملہ، آپ نے فرمایا فواللہ لئن فجعنا بک فواللہ لئن اصبنا بک لا یکون للاسلام نظام ابدا۔ سبحان اللہ، آپ فرما رہے ہیں خدا کی عزت کی قسم، فواللہ خدا کی قسم، لئن اصبنا بک لئن فجعنا بک، اگر آپ کے ذریعے ہمیں تکلیف ہو گئی، یعنی آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمیں تکلیف ہوگی، اور اگر آپ کے ذریعے ہمیں تکلیف ہوئی، یعنی آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو خدا کی قسم لا یکون للاسلامی بعدک نظام ابدا، قیامت تک آپ کے بعد مذہب اسلام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ کہ اسلام کے نظام کی بقا یا صدیق وہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ ہیں تو مذہب اسلام کا نظام باقی ہے، آپ کو کچھ ہو گیا تو مذہب اسلام کا نظام بھی بگڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، مذہب اسلام اس صورت میں نہ رہے گا جس صورت میں مصطفیٰ نے ہمارے درمیان میں اسلام کو چھوڑ گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات مولا کائنات کہہ رہے ہیں، تو پتا چلا کہ آج جو شیعہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ بہتان تراشی اور الزام تراشی کی جاتی ہے کہ مولا کائنات کے حق کو مارا گیا، یہ غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے، اور جو بھی لوگ اس میں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وہ بھی گمراہی کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ واللہ کے رسول اور صحابہ کی مرضیات کے خلاف کام کر رہے ہیں، اجماع کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو ہے حضرات گرامی، تو یہ صدیق اکبر کی شان و عظمت ہے کہ فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے، جس میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ ارتداد بھی شامل تھا، اسے دبانے کے لیے آپ نے بڑا کارگر اور اہم رول ادا فرمایا۔ ہے حضرات گرامی، حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دینے کے بعد وہاں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل اور گورنر تھے یمامہ پر، حضرت سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کو مسیلمہ نے برطرف کر دیا، ان سے زبردستی انہوں نے مسیلمہ کذاب نے ان کی گورنری کی کرسی کو چھین لیا اور خود وہاں کا حاکم بن بیٹھا۔ اب حضرت ثمامہ بن آثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط روانہ فرمایا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان امر مسیلمہ قد استغلظ، کہ اے صدیق اکبر، اے خلیفۃ المسلمین، مسیلمہ کذاب کا فتنہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، اگر اس کی سرگوبی پر وقت نہ کی گئی تو امت میں اور زیادہ فتنہ برپا ہوگا، تو فوراً سے بیشتر اس کا کچھ کرنا چاہیے، لہذا آپ کچھ کیجیے۔ یہ پیغام آپ نے خط میں لکھ کر بھیجا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے مسیلمہ کذاب کے معاملات سے آگاہ تھے، واقف تھے، آپ نے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آپ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسلمانوں کا بڑا لشکر دے کر آپ نے مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، اس کا کام تمام کرنے کے لیے بھیجا۔ کس کی سرپرستی میں؟ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل جو تھا نا شیطان ابدی جہنمی، ان کے بیٹے، اس کے بیٹے صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ ابدی جہنمی، یہ ابدی جنتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خیر حضرات گرامی، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں لشکر اسلام کو بھیجا گیا۔ ان کو بھیجنے کے بعد ایک اور لشکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ان کی مدد کے لیے پھر ان کے پیٹھ پیچھے بھیجا۔ اب حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ پہنچے اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار کرنے سے پہلے ہی آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ میرے ساتھ جو لشکری ہے، مسلمان ہیں، جو لشکر ہے اسلام کا، اس کو لے کر مسیلمہ پر حملہ کیا جائے اور اسے جلد از جلد اسے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کا کیا حکم تھا؟ آپ انتظار کریں جب تک کہ شرحبیل اپنے لشکر کے ساتھ تم سے آ کر نہ ملیں، جب یہ آ جائیں تم دونوں مل کر حملہ کرنا۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر دیا۔ زبردست لڑائی ہوئی، لیکن بالآخر انجام کار یہ ہوا کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست کھانی پڑی، آپ کو شکست سے دو چار ہونا پڑا، آپ پلٹ کر واپس میدان جنگ چھوڑ کر پیچھے آ گئے۔ آپ نے آپ کے شکست کھانے کی خبر جو پیچھے آ رہے تھے حضرت شرحبیل بن حسنہ، ان کو ملی تو آپ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط روانہ فرمایا کہ اے صدیق، میں نے پہلے پہل کرتے ہوئے حملہ کر دیا، لیکن ہماری فوج کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، ہم میدان جنگ چھوڑ کر پیچھے آ گئے ہیں، تو اب میں مدینہ آنا چاہتا ہوں، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً تحریر فرمایا کہ اے اکرمہ، خبردار کسی بھی صورت میں آپ مدینے کو ہرگز مت آئیے، کہ اگر آپ مدینے کو آ گئے تو یہاں جو اسلامی لشکر ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے حوصلے پست پڑ جائیں، اس کی ہمتیں ہو سکتا ہے ٹوٹ جائیں، لہذا آپ ادھر سے ادھر نکل کر آپ عمان کی طرف چلے جائیں، اور عمان اور اہل مہرہ میں جو فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے، جس کو سر کرنے کے لیے، جس فتنے کے خلاف وہاں پر حضرت حذیفہ اور حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما برسر پیکار ہیں، ان کے ساتھ جا کر ملیے اور ان کے ساتھ مل کر آپ اس فتنے کو وہاں دبانے کی کوشش کیجیے۔ پھر آپ نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط روانہ فرمایا دوسرا، جس میں یہ تاکید تھی کہ تم جہاں ہو وہیں پر رہو یہاں تک کہ میرا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ پھر آپ نے خط لکھ کر تیسرا خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ فرمایا، تو دوسرے علاقے میں مرتدوں سے برسر پیکار تھے۔ آپ نے 11 مسلمانوں کے لشکروں کے سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد وجہہ الی مسیلمہ واوعظ معہ الناس، آپ نے انہیں تاکید کی کہ آپ جو ہے اپنا ہر کام چھوڑ کر یمامہ کی طرف جائیے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت و ناموس پر خدرن لگانے والا جو مسیلمہ کذاب ہے اس کو آپ زمین سے نکال دیجئے، اس کا نام و نشان زمین سے ختم کر دیجئے، اور ان کے ساتھ آپ نے بہت بڑا لشکر مسلمانوں کا کر دیا۔ اب حضرت شرحبیل بن حسنہ کی طرف آپ نے پھر دوبارہ خط روانہ فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید جب آئیں تو ان کے آنے تک انتظار کرو، پھر ان کے ساتھ مل کر مسیلمہ پر حملہ کرنا۔ لیکن حضرات گرامی، ادھر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے
تو حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی کیا جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. کیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا انتظار کرنے کے بجائے آپ نے اپنے لشکر سمیت مسیلمہ پر حملہ کر دیا. بڑی زبردست لڑائی ہوئی لیکن انجام کا یہی ہوا کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست کھانی پڑی. اب ذرا آپ سوچیں کہ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا اس کے جو ماننے والے تھے وہ کتنے خطرناک تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بہادر عظیم الشان جنرل جن میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں, جن میں حضرت شرحبیل بن حسنہ بھی ہیں, ان دونوں کو شکست دے دی ان لوگوں نے. اتنی زبردست فوج اور اتنے زبردست جنگجو اور لڑاکو مسیلمہ کذاب کے ساتھ موجود تھے کہ اسلام کے دو شیر ببروں کو یہ شکست دے رہے ہیں. تو یہاں سے ان کی طاقت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرات گرامی, بالآخر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا تو آپ نے انہیں برا بھلا کہا اور آپ سے فرمایا کہ تم وہی رہو جہاں اب ہو. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں. اب پہنچتے مسیلمہ کے قریب پہنچنے لگتے ہیں, یمامہ کے قریب ہوتے ہیں. یمامہ میں مسیلمہ کو پتا چلتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس نے اپنے تمام لشکر کو لے کر اقربہ میں آنا پسند کیا. اور اقربہ ایک علاقے کا نام ہے جو یمامہ کے علاقے کا سرحدی علاقہ ہے, سرحدی گاؤں ہے جہاں ایک بہت بڑا میدان تھا, آج بھی وہاں میدان موجود ہے. اقربہ کے مقام پر مسیلمہ اپنے لشکر سمیت آتا ہے. وہاں آنے کے بعد بستن فرناس لوگوں میں پیغام عام کرتا ہے, لوگوں کو بلانا شروع کرتا ہے. فجعل الناس يخرجون الیہ, اس کی بات پر لوگ جوق در جوق, جماعت در جماعت کثیر تعداد میں اس کے جھنڈے کے سائے میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو جاتا ہے. کتنا بڑا لشکر تھا ہم آگے سنیں گے. ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا. یہاں آنے کے بعد اس نے اپنے پورے لشکر کی صف بندی کر دی, اپنے لشکر کو پورا اس نے مکمل طریقے سے ترتیب دے دیا. اب ادھر حضرت خالد بن ولید جو آ رہے تھے, پتا چلا کہ مسیلمہ ہمارا انتظار اقربہ میں کر رہا ہے, تو آپ نے اپنے لشکر کا منہ اقربہ کی جانب موڑا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اقربہ پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہنچ کر آپ بھی اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کرتے ہیں. اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اب مسلمان اور مقتدین آمنے سامنے موجود ہیں. عزیزان گرامی قدر, تعداد کیا تھی؟ تو مسلمانوں کی تعداد اس لشکر میں تھی 13,000 کی. کتنے ہزار کی؟ 13,000 کی تعداد میں مسلمان تھے جو اس فتنہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہونے والے فتنے کو دبانے کے لیے آئے تھے. کیا 13,000 لشکر تھا؟ اور مرتدین مسیلمہ کذاب کی سرپرستی میں لشکر کتنا تھا؟ روایت کے الفاظ ہیں وَكَانَ عَدَدُ بَنِي حَنِيفَةَ يَوْمَئِذٍ 40,000 مقاتل, کہ اس دن یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے جھنڈے کے نیچے 40,000 کا لشکر جمع ہوا تھا. کتنا بڑا لشکر تھا؟ 40,000. وہ لشکر میں کون تھے؟ دیہاتی, بوڑھے, ایسے ویسے لوگ نہیں تھے. 40,000 مقاتل, فقط 40,000 جنگجو تھے جو جنگ کرنے میں بڑے ماہر تھے, بڑی خطرناک طریقے سے جنگ کرنا جن کو آتا تھا. ایسے 40,000 لوگ مسلمانوں کے خلاف جمع تھے. گویا کہ مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ تعداد میں لوگ جمع تھے. 3 گنا, یہ 13,000 یا 40,000, تو 13,000 کا 3 حصے سے بھی زیادہ, تہائی حصے سے بھی زیادہ, تو 3 گنا زیادہ مشرکین اور مرتدین مسلمانوں کے خلاف جمع تھے. عزیزان گرامی, اب یہاں دونوں لشکر ترتیب پا گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا یہ لشکر جو حضرت خالد بن ولید جس کی سب اگوائی کر رہے تھے, انہوں نے اپنے لشکر کی ترتیب کو اس طرح دی کہ لشکر میں کئی حصے ہوتے ہیں, ایک آگے کا حصہ, ایک دائیں کا, ایک بائیں کا, ایک بیچ کا حصہ. آگے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے, جو کسی بھی لشکر سے تھوڑی دوری پر آگے چھوٹا لشکر بھیجا جاتا ہے جسے مقدمۃ الجیش کہتے ہیں. اس مقدمۃ الجیش کی اگوائی حضرت خالد بن فلان المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی, اور مہاجرین صحابہ جو اس لشکر میں موجود تھے ان کی سرپرستی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھا. ان کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں تھا. اور انصار صحابہ اکرام جو تھے, انصار صحابہ اکرام کی سرداری کا جھنڈا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. میمنہ پر یعنی داہنی جانب کا جو لشکر تھا اس کی سرپرستی حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے
اور بائیں طرف کا جو لشکر تھا اس کی اگوائی اور اس کی سرداری حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور لشکر کے بیچوں بھی حضرت خالد بن ولید اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس ترتیب کو دینے کے بعد یہاں اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے ایک قانون بنایا تھا۔ قانون کیا تھا؟ لا استعمل اہل بدر، کہ میں اپنے کسی بھی معاملے میں اہل بدر جو ہیں، بدری صحابہ جو ہیں، ان سے میں مدد نہیں لوں گا، ان سے کوئی سرکاری کام نہیں لیا جائے گا، کسی کام کی ذمہ داری انہیں نہیں دی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ انی ارا مکانہم، اس لیے کہ ان کا مقام میری نظروں میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کا مقام اللہ کی نظروں میں زیادہ ہے، لہذا ان سے کوئی کام لینا یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ ادعوہم حتی یلقوا اللہ باحسن اعمالہم، میں بغیر کسی ذمہ داری کے انہیں چھوڑ دوں گا یہاں تک کہ وہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے ملاقات کریں۔ میں ان سے کوئی کام نہیں لوں گا، کسی بھی معاملے میں ان کو میں داخل نہیں کروں گا، انہیں چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا میں بھرپور موقع عطا کروں گا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا قانون تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، جب بات آئی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی، جب بات آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت کی، جب بات آئی دشمنان اسلام اور خاص کر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بکواس کرنے والے کی، تو آپ نے اپنا بنایا ہوا قانون خود اپنے ہاتھوں سے توڑا، اور بدری صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ اے بدری صحابہ، دیگر معاملات ہیں، لیکن یہ معاملہ میرا نہیں ہے، مصطفیٰ کی عزت کا ہے۔ مصطفیٰ کی عزت کی بات ہو اور کوئی آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھا رہے، یہ اس کی زندگی کو یہ بیکار کر دیتا ہے، اس کا مقصد زندگی اسے حاصل کرنے میں ناکام اور نامراد کر دیتا ہے۔ لہذا زندگی وہی ہے جو مصطفیٰ کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے گزاری جائے۔ لہذا اے بدری صحابہ، اب بات مصطفیٰ کی ناموس کی آ چکی ہے، اپنے گھروں سے نکلو، تم بھی خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور جا کر مسلمہ کا نام و نشان مٹانے میں خالد بن ولید کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ سوچیے آپ ذرا کہ حضرت خالد بن ولید ہوں یا حضرت صدیق اکبر ہوں یا وہاں موجود دیگر ہزاروں صحابہ کرام ہوں، ان کی نظروں میں عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ تھا کہ بدری صحابہ جس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، انہیں بھی اس معرکے میں شامل کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، جب مسلمان پہنچے، اب ہوا کیا؟ وہاں پر جنگ شروع ہو گئی، اور بھی کچھ تفصیل ہے، المختصر یہ کہ جنگ شروع ہو گئی۔ فاقتتلوا قتالا شدیدا، دونوں اطراف سے بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ وصبر الفریقان جميعا صبرا طویلا، دونوں جماعتوں نے بڑا صبر کیا، دونوں کا بڑا کافی نقصان ہوا۔ حتی کثرت القتل والجراح، یہاں تک کہ دونوں جماعتوں میں، مرتدوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی، صحابہ میں بھی لاشوں کے انبار لگ گئے، لاشوں کے انبار لگ گئے، اور زخمیوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھیں نکل چکی ہیں، کسی کی گردن اڑ چکی ہے، کسی کا پیٹ پھٹ چکا ہے، کسی کی پیٹھ کو کاٹا گیا ہے۔ لاشوں سے زیادہ جو زخمی تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ ایسی جنگ تھی، جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو مسیلمہ کذاب کے لوگوں نے اتنی زبردست ٹکر دی، تاریخ کے الفاظ ہیں لم یلقہم قط مثلها حرب من حرب العرب، کہ پوری تاریخ عرب میں جب سے عرب بنا ہے اس تاریخ سے لے کر اس دن تک جو بھی جنگیں لڑی گئی تھیں، خواہ وہ زمانہ اسلام ہو خواہ وہ زمانہ جاہلیت ہو، دور اسلام کی لڑائیاں ہوں یا دور جاہلیت کی لڑائیاں ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے جمعہ کہ دور اسلام میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں 70 پر 4 جنگیں لڑی گئی تھی۔ کتنی جنگیں؟ یہ اسلام کی جنگیں تھیں، جنگ یمامہ سے پہلے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی بے شمار جنگیں لڑی گئی تھیں، اور ہر جنگ اپنے اعتبار سے بڑی اہم جنگ تھی۔ جنگ بدر کا معاملہ ہو، جنگ احد کا معاملہ ہو، جنگ خیبر کا معاملہ ہو، جنگ خندق کا معاملہ ہو، غزوہ حنین کا معاملہ ہو، جتنے بھی غزوات اور جنگیں لڑی گئی تھیں وہ بڑی خطرناک جنگیں تھیں۔ لیکن عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ جو جنگ یمامہ میں مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی تھی، ایسی جنگ ملک عرب کی تاریخ میں کبھی نہیں لڑی گئی۔ یہ ملک عرب کی پوری تاریخ کی سب سے خطرناک ترین جنگ تھی، اور یہ خطرناک ترین دشمن تھے جن کا سامنا
اور مسیلمہ کے عشق میں کتنا گرفتار وہ لوگ تھے. عزیزان گرامی ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے. راوی فرماتے ہیں کہ قاتلت بنو حنیفہ قتالا شدیدا لم یعد مثلہ، کہ بنو حنیفہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں نے ایسی خطرناک جنگ لڑی، ایسا خطرناک انہوں نے مقابلہ کیا کہ جیسی خطرناک جنگ کی مثال پوری تاریخ عرب میں نہیں ملتی. انہوں نے اتنی خطرناک جنگ کی حتی انتہوا الی فسطاط خالد فزاد خالد من فسطاطہ، یہاں تک کہ مسلمانوں کو پیچھے کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید جو السیف من سیوف اللہ ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، ان کے خیمے میں گھسا گئے. سوچئے ذرا، حضرت خالد بن ولید کا خیمہ بہت پیچھے تھا، یہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اتنی دور تک آگے آ گئے، حضرت خالد بن ولید کے خیمے میں گھس گئے، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید جیسے سپہ سالار اعظم، ایسے شیر خدا کو اپنا خیمہ چھوڑ کر باہر نکلنا پڑا تھا. فزال خالد عن فسطاطہ، حضرت خالد بن ولید اپنے خیمے سے باہر نکل گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ فجعلوا الفسطاط بالسيوف، تو انہوں نے اس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کو اپنی تلواروں سے مار مار کر زمین بوس کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا. آپ اندازہ لگائیے کس جذبے کے ساتھ وہ لوگ لڑ رہے تھے. اس جنگ میں شامل حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے، انہوں نے کیا کیا، ان کو تاریخ میں کس طرح یاد رکھا جاتا ہے، یہ باتیں میں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ بھی تقریباً 50 سے زیادہ جنگوں میں شریک رہے. اسلام کی 50 سے زیادہ جنگوں میں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے. انہوں نے بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا. آپ جب جنگ یمامہ میں لڑ رہے تھے، جب مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، ان کا جذبہ کیسا تھا آپ بیان کرتے ہیں. لم ارى قط اصبر على الموت من اصحاب مسیلمہ، میں نے بے شمار جنگیں لڑی ہیں لیکن کسی جنگ میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو موت کو اتنا پسند کرتا ہو، جو موت کے لیے لڑ رہا ہو، مرنے کے لیے لڑ رہا ہو، جیسا کہ مسیلمہ کذاب کے لوگ لڑ رہے تھے. مسیلمہ کذاب کے لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ مرنے مارنے کا جذبہ لے کر وہ میدان میں آئے تھے. اندازہ لگائیے کہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ کتنا خطرناک ہو چکا تھا. اس نے کیسا زہر ان لوگوں کو پلایا تھا کہ جھوٹا نبی تھا لیکن اس کی محبت میں وہ ایسے گرفتار ہو چکے تھے کہ مرنے کی تمنا لے کر میدان جنگ میں آئے تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو مرنے کی تمنا لے کر کسی سے جھگڑا کرتا ہے، لڑتا ہے، وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، نہ وہ اپنی گردن کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کرتا ہے. اس کا فقط ایک ہی مقصد رہتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ یا تو سامنے والے کو ماروں یا تو مر جاؤں. اس جذبے کے ساتھ وہ لڑتا ہے. تو یہی جذبہ تھا مسیلمہ کذاب کے فوجیوں کا. عزیزان گرامی، حضرت وحشی فرماتے ہیں اقتتلنا قتالا شدیدا، ہم نے بھی بڑی زبردست ٹکر دی، ہم نے بھی بڑے زبردست انداز میں مقابلہ کیا. باوجود اس کے ہوا کیا؟ ان فہزم المسلمین 3 مرات، 3 مرتبہ اس جنگ میں مسیلمہ کذاب کے لوگ مسلمانوں پر غالب آئے. 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو جنگ کا میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا پڑا. سوچئے ذرا حضرات، یہ کن سے مقابلہ ہو رہا ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام ہیں، صحابہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا واحد ایک عقیدہ لے کر، ایک مقصد لے کر میدان جنگ میں آتے تھے. لیکن باوجود اس کے ان کے جذبے پر ان کا جذبہ غالب ہو گیا. اتنا غالب تھا اور اتنے خطرناک انداز سے یہ جنگ لڑ رہے تھے کہ 3 مرتبہ مسلمانوں کو میدان جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑا. وَكَرَّ الْمُسْلِمُونَ فِي الرَّابِعَةِ، 4تھی دفعہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور غالب آئے. حضرت گرامی، حضرت وحشی فرماتے ہیں جنگ کس انداز میں چل رہی تھی؟ فرماتے ہیں کہ اختلفت السیوف بینہم و بین بنی حنیفہ، مسلمانوں اور مرتدوں میں تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھی اور اتنی خطرناک طریقے سے وہ تلواریں ٹکرا رہی تھی. حتی رأیت شہب النار تخرج بین خلالها، یہاں تک کہ تلواروں کے درمیان سے میں نے آگ کے شعلوں کو نکلتا ہوا دیکھا. تلواروں کے درمیان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. حتی سمعت اصواتا کالاجراس،
اور جو تلوار کی ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی وہ تلواروں کے ٹکرانے کی آواز نہیں، بلکہ وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پورے میدان میں لوگ جمع ہیں اور ہاتھوں میں گھنٹیاں پکڑ کر ہلا رہے ہیں۔ اتنے خطرناک طریقے سے وہاں پر جنگ ہو رہی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کیا ہے، آج جو دعوی نبوت کرتے ہیں، آج جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف گستاخی اور بکواس کا کام کرتے ہیں، ان کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، باوجود ہم لوگ بزدلی کا شکار ہیں، باوجود اس کے ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم پسو پیش کرتے ہیں، آواز اٹھانے کے لیے ہزار بار سوچتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ایک چینل ہے ٹی وی کا، جن کا ایک رپورٹر آج کچھ دن پہلے ہماری مسجد میں آیا تھا، انہوں نے ہم سے کچھ انٹرویو بھی لیا، ایک ویڈیو بنایا، اسے یوٹیوب میں بھی ڈالا۔ ان کا مقصد تھا کہ مساجد کے جتنے ائمہ اکرام ہیں ان سے ملاقات کی جائے اور اس عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جو یونس گوہر شاہی اور شکیل بن حنیف کی جانب سے فتنہ برپا کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف علماء کے بیانات مختصر سی چھوٹی سی کلپ کے اندر ریکارڈ کرائے جائیں اور لوگوں میں پھیلایا جائے، تاکہ ان علماء سے منسلک جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنے اپنے علماء کی باتیں سنیں اور اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں۔ بڑا پاکیزہ مقصد ہے۔ تو جب وہ مقصد لے کر ہمارے پاس آئے، ہم نے بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی، اسے انہوں نے یوٹیوب میں ڈالا۔ وہ جب ریکارڈ کرا چکے تو انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی کہ حضرت آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایک دوسری مسجد کو گیا تھا، دیکھیے آج ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کا حال کیا ہوتا ہے، جن ذمہ داروں پر آپ کو فخر ہے، ناز ہے، اور وہ دیکھیے کس حالت کے لوگ ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مسجد کو میں گیا، وہاں جانے کے بعد میں نے مسجد کے ایک ذمہ دار سے، جو بڑے ذمہ دار تھے، میں نے ان سے کہا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے امام صاحب سے کہیں، یعنی آپ ہمیں پرمیشن دیں کہ آپ کے امام صاحب سے ہم ایک چھوٹا سا انٹرویو لیں، ان کا بیان کو ریکارڈ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کے جو ماننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، وہ اپنے عقیدے کی حفاظت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو سن کر مسجد کے ذمہ دار نے کیا کہا، تف ہے اس ذمہ دار پر، ایسا ذمہ دار جو بھی ہے، جس مسجد کا بھی ہے، اسے پہلے موت آنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا چھوڑو جی یہ سب باتیں کہیں کو، وہ کہہ رہا تھا یہ سب اب کہے تو بہت کچھ ہوتا، ان سب چکروں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے، چھوڑ دو۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری عزت حضور کی عزت سے زیادہ اہم ہے، اگر میں اس میں جاؤں گا ہو سکتا ہے کوئی کل آ کر مجھ سے سوال کرے تو حضور کے خلاف، حضور کی عظمت و شان کا دفاع کرتے ہوئے اگر میں کچھ بولوں اور اس کے لیے لوگ مجھے جواب دے ٹھہرائیں، مجھے پسند نہیں ہے، میری عزت حضور کی عزت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے لوگ آج ہماری مسجدوں کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، بڑا افسوس کی بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ ہزاروں مسجدیں ایسی آپ کو ملے گی جہاں کے ذمہ داروں کا یہی جاہلانہ رویہ ہے۔ تو جو لوگ، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن کے دلوں میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عقیدت محبت نہ ہو کہ حضور کے خلاف بھونکنے والے کتے کو ایک پتھر بھی نہ مار سکیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ خودکشی کر لیں، وہ جہنم کو پہنچ جائیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر یہی فکر صحابہ کی ہوتی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم بھی کسی بت کے آگے اپنا یہ عظمت والا سر جھکا رہے ہوتے، کسی جھوٹے خدا کو اپنا خدا سمجھ کر رہے ہوتے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ آگے سوچا، نہ پیچھے سوچا، بات مصطفیٰ کی ناموس کی آ گئی، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کیا، تکلیفیں برداشت کی، اور جا کر مسیلمہ کذاب، جس کی فوج اتنے خطرناک، جس کی فوج میں ایسے خطرناک لوگ موجود تھے کہ تین مرتبہ مسلمانوں کے پیروں کو میدان جنگ سے اکھاڑنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ اسد اللہ الغالب حضرت سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں بھی گھس آئے۔ ایسے لوگوں سے مقابلہ تھا، 3 مرتبہ پیچھے ہٹنے کے بعد، پست ہو جانے کے بعد صحابہ نے مشورہ نہیں کیا، نہیں پھر ان سے لڑ نہیں سکتے، ضرور جائیں گے، پھر کبھی آئیں گے نہیں۔ صحابہ کا بھی کیا جذبہ تھا، آپ سنیں گے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں تو آپ کو پتا چلے گا کس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کی خاطر اپنی ہر طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج کی گفتگو کا خلاصہ اور میسج یہی ہے کہ آپ حضرات اس عقیدے کو معمولی نہ سمجھیں۔ کیوں 7 جمعہ سے، کتنے جمعہ سے؟ 7 جمعہ سے لگاتار اس عقیدے پر بولا جا رہا ہے، اس عنوان پر بولا جا، کیوں ایسا سینہ خالی کرنے کی ضرورت ہے؟ 40 منٹ کا وقت ہے، بول کر اس میں ٹائم پاس کر کے جا سکتا تھا میں، لیکن عزیزان گرامی مصلی رسول پر مجھے کھڑا کیا گیا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے، اور چونکہ یہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کا عقائد اسلام کے تمام ابواب میں سب سے اہم عقیدہ ہے،
اس کے لیے اگر 7-8 جمعہ بھی نہ دیے جائیں تو پھر کیسا میں خطیب ہوں، کیسا میں امام ہوں؟ تو میں یہی کہنا، مختلف انداز سے ذخیرے کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا جا رہا، کم سے کم کسی نہ کسی انداز سے بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ عقیدہ ختم نبوت سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کوئی گنڈا آ کر اگر یہ بھونکے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی اللہ نے نبوت عطا کی ہے، تو پہلی فرصت میں آپ چپل نکال کر اس کے منہ پر مارے۔ یہ جذبہ آپ کے اندر آنا چاہیے، اس واسطے یہ سینہ خالی کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہیں جو آپ سنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ اور کیا جذبہ تھا اس عقیدے کو لے کر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی